بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بارہا اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بہت بڑی بھی دعوت ہو یا چھوٹی دعوت ہو تو لوگ تشریف لاتے ہیں، اور جب آپ انہیں اور وہ بیٹھتے ہیں اور بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ جب آپ انہیں کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو ان میں سے بہت ہی کم جو ہیں وہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، اور ان کی تعداد اور بھی کم ہوتی ہے جو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، اپنا منہ صاف کرتے ہیں۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر آج سے کوئی 40-50 سال پہلے دیہات کے اندر بھی جب کوئی بارات جاتی تھی یا کوئی اس طرح کا فنکشن ہوتا تھا تو ہاتھ دھونے کے لیے پراپر ایک کوئی نہ کوئی بندوبست رکھا ہوتا تھا۔ بلکہ کچھ جگہ پہ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ بھی وہ لوگوں کے ہاتھ دھلاتے تھے، ایک بالٹی تھا، تولیہ صابن، اس طرح کی چیزیں لے کر۔ اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو گئی۔ شاید اس کی ریزن یہ بھی ہو کہ بھی ہم بہت سارا کام جو ہے وہ ہاتھ کی بجائے چمچ سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے فنکشنز کے اندر بہت کم تعداد کے اندر لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ کتنا ضروری ہے آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شعیب صاحب، وہ بحرین میں ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے، وہ ایک بڑے ہسپتال کے ہیڈ ہیں، اور میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھی آپ کے ہسپتال میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہم نے ایک بہت بڑی دنیا کی آرگنائزیشن سے کام لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہسپتال کا جائزہ لیں، امپرومنٹ کی بات بتائیں۔ تو ان کو اور تو بہت ساری چیزیں نظر نہ آئیں، لیکن انہوں نے جو ہمارے واش بیسن تھے، ہاتھ دھونے کی جگہ تھی، ان کی تعداد کو کئی گنا کر دیا۔ اور اس کی ریزن انہوں نے دی کہ ہماری بہت ساری بیماریاں ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے لگتی ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کو بھی لگتی ہیں۔ تو خواتین حضرات، تعاون فاؤنڈیشن کی طرف سے بہت چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر جو ہوتے تو چھوٹے ہیں، سمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آج اس ویڈیو میں صرف آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی دعوت میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو کافی سفر کر کے جاتے ہیں۔ گاڑی کو ہاتھ لگایا، اسٹیئرنگ کو ہاتھ لگایا، کرسی کو ہاتھ لگایا، میز کو ہاتھ لگایا، لوگوں سے ہاتھ ملایا، تو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہاتھوں میں کیا کچھ لگ گیا۔ تو جہاں آپ نے اتنا تردد کیا ہے تو وہاں پہ یہ تردد بھی کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں، اور موقع ملے تو کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھ دھو لیں، تاکہ آپ ایک اچھے طریقے سے رہ سکیں اور آپ کو کوئی بیماری نہ آپ کو لگے، نہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو لگے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ دنیا جہان کی تمام تر تحقیقات بھی اسی بات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر کووڈ میں کیا ہوا، ایک ہی بات بار بار کہی گئی، ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، ہر 10 سے 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھوئیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ تو کیا کووڈ کے علاوہ بھی دنیا میں جراثیم نہیں ہیں؟ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں۔ تو پھر ہم یہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اور میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر جو وضو کا تصور ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ تو ہاتھ بھی ہیں، چہرہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ناک، منہ، سارا کچھ ہے، حتیٰ کہ سر کا مسح، اور آپ کے سر کا مطلب آپ جو سمجھے کہ یہ بہت سارے کام، ایون اس میں ہاتھ پاؤں دھونا بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اس بات کی طرف دلالت دیتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام ضرور کریں کہ آئندہ جب بھی کسی کھانے کی دعوت میں جائیں تو اپنے ہاتھ ضرور دھویں۔ انشاءاللہ آپ سنت پر بھی عمل کریں گے، اس کا بھی ثواب ہوگا، اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور کسی طرح کی کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہم کر پائیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو آپ اسے آگے پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔